علماء ملت اسلامیہ، معزز حاضرین، پردے میں بیٹھ کر سننے والی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله إذ ما قالنا إنني في بحر هم مغرقون، خذ يدي سهل لنا إشكالنا. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے نہایت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ جن کو جتنی محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اتنی ہی بلند آواز سے درود پاک سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے وہ ہے فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے وہ ہے فنا کے لیے. اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ
اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں پل کی خبر نہیں، اور اترتے چاند ڈھلتے چاندنی جو ہو سکے کر لے۔ حضور سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں اترتے چاند ڈھلتے چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا باغ آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا باغ آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اور اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا۔ اندھیرا گھر، بھئی قبرے میں روشنی تو نہیں ہوگی یا کوئی لائٹ لگا لے گا؟ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے؟ یہاں تو لوگ اپنے ڈیمانڈ کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے پیسے کے مطابق خرچہ کرتا ہے۔ شادیوں میں دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں ایک ایک شادی میں اتنے پیسے لٹا دیتے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایک منڈے والی رات میں ناچنے والیوں کو بلا کر اتنے پیسے لٹا دیتے ہیں جن پیسوں سے نہ جانے کتنی غریب کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ امیروں نے فیشن سمجھ لیا ہے، تو اسی لیے جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا میں ہی کر لو، زمین کے اوپر ہی کر لو، لیکن زمین کے نیچے نہ چلنے والی ہے۔ زمین کے نیچے تو بس سفید سا ایک کپڑا ہوگا جس کو ہم اور آپ کفن کا نام دیے ہیں۔ یہاں کتنوں بھی چڑھا لے اپنے بدن میں، کتنوں بھی موٹے گدے پر اپنا آرام گاہ بنا لے، لیکن جب یہاں سے جائے گا تو بس 2 گز زمین ہوگی اور سفید کپڑے کی شکل میں کفن ہوگا۔ کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بہت بڑا پراپرٹی کا مالک ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، بہت بڑا کاروباری آدمی ہوں، مجھے ریشم کا کپڑا دیا جائے، میری قبر میں 2-3 فٹ کا گدا بنا دیا جائے۔ نہیں، بلکہ جو غریب کے لیے جو کفن کا کپڑا میسر ہوگا وہی امیر کو کفن کا کپڑا میسر ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے یا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے ایسا ایسا کپڑا دینا، بلکہ وہی کفن کا کپڑا دیا جائے گا جس سے جو کفن غریب کو دیا جائے گا۔ تو اندھیرا گھر اکیلی جان، تو یاد رکھیں یہاں تو آرائش ہم کر لیتے ہیں، ہزاروں ہزار کا ڈیکوریشن ہم شادیوں میں لگا لیتے ہیں، ہزاروں ہزار روپے کو ناچنے والے کو ہم دے دیتے ہیں، ہزاروں ہزار روپے ہم نہ جانے کس کس کو کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اندھیرا گھر، چاہے یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کے محل، یہاں کہ مکانات اونچے اونچے ہم بنا لیں، لیکن قبر میں جو زمین غریب کو ملے گی اتنی ہی زمین امیر کو ملے گی۔ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ حضرات، آج بلال بھائی کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے چہلم کے سلسلے میں ایصال ثواب کی محفل سجی ہے، ہم سب یہاں پر تشریف فرما ہے، سب مل کر دعا کریں مولا تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ساتھ ساتھ ان کے والد محترم جو پہلے انتقال کر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں صرف اور صرف اس نیت سے کہ ان کی والدہ کو ایصال ثواب پہنچا دیا جائے۔ آج ہم خبر دیتے ہیں موبائل کے ذریعے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آج ہم مسجدوں سے آواز سنتے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے،
اور سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری دکان سے سودا لے کر گئے ہیں، کوئی کہتا ہے ابھی ہماری بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے، کوئی کہتا ہے کہ ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرا تھا فلاں آدمی، کوئی کہتا ہے ابھی ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن ہم اور آپ یہی آواز سن کر افسوس کرتے ہیں کہ جانے والا چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے افسوس کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ابھی تھا ابھی چلا گیا ہے۔ ہم کسی اور کا اعلان سنتے ہیں، کسی اور کی خبر خود سنتے ہیں اور دوستوں کو میسج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ جہاں پر بھی ہو اتنے بجے جنازہ ہے، ہم تیاری دوسرے کے لیے نہا دھو کر اپنے چاہنے والے کے جنازے میں شرکت فرماتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہوگا کہ ہم دوسروں کا اعلان زمانے والوں کو کرتے ہیں، دوسروں کی خبر زمانے والوں کو دیتے ہیں، ایک دن ایسا بھی آئے گا زمانے والے ہماری خبر دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج ہم دوسرے کی خبر دوسروں کی طرف پہنچاتے ہیں، ایک دن ایسا بھی ہوگا مسجدوں سے ہماری آواز آئے گی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مسجدوں سے اور دوست و احباب ہمارے خبر دیں گے ہمارے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے، یعنی موت کی گھڑی آنے والی ہے۔ موت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ موت کب آ جائے گی، یعنی ہر ایک گزرنے والا لمحہ، ہر ایک گزرنے والا سیکنڈ، ہر ایک گزرنے والا گھنٹہ، ہر ایک گزرنے والا منٹ ہمارے لیے آخری ہے۔ ہر ایک آخری لمحہ سمجھ کر یہ سمجھے کہ ہماری موت کا پیغام کب آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو پتہ ہی نہیں ہے موت کب آئے گی تو ہم اور آپ تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تیاری ہر حال میں ضروری ہے، موت کو یاد کثرت سے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ موت ہر حال میں آنی ہے۔ موت، جزاک اللہ فی الدارین، موت ہر کسی کو آنی ہے، موت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی دنیا میں موجود ہے سب کو فنا ہونے والا ہونا ہے، اگر باقی رہنے والی ذات ہے وہ خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوتی ہے ابتدا عالم کی، دنیا کی، عالم کہا جاتا ہے دنیا کو، ہوتی ہے ابتدا عالم کی، ہوتی ہے ابتدا عالم کی، انتہا کے لیے بنایا رب نے جسے وہ ہے فنا کے لیے۔ اب رب نے جو کچھ بھی بنایا ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب اللہ نے بنایا ہے، اللہ خالق ہے اس کا بنانے والا، ہم سب مخلوق ہے، تو اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے سب کو فنا ہونے والا ہونا ہے، ہم اور آپ بھی فنا ہو جائیں گے۔ آج ہم دوسرے کی خبر شائع کرتے ہیں، دوسرے کی خبر پہنچاتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ایک دن ایسا بھی ہوگا ہماری خبر زمانے والے پھیلائیں گے، ہماری خبر دنیا والے دیں گے۔ آج سے 40 دن پہلے، 41 دن پہلے بلال بھائی کی والدہ اس دنیا میں موجود تھی، آج نہیں ہے، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، گھر میں جدھر بھی دیکھیں، اپنے گھر میں اگر وہ دیکھیں تو سناٹا ہی سناٹا ہے۔ حضرات کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں ماں ہوتی ہے وہ گھر مہکتا نظر آتا ہے، جس گھر میں مائیں ہوتی ہے مہک سنسان اور بیابان نہیں بلکہ مہکتا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، یقیناً ماں جن کے لیے ہے، ماں جن کی حیات ہے، یقیناً ان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ آج آپ سے پوچھا جائے ہمارے دوست و احباب، اے میرے عزیز مسلمان، ذرا یہ تو بتائیں سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ آپ کہیں گے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہیں وہ بڑا مالدار ہے، کوئی کہے گا جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ مالدار ہے، کوئی کہے گا جس کے پاس سب سے زیادہ پراپرٹی ہے وہ مالدار ہے۔ میں کہوں گا نہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں، سب سے بڑا مالدار اس زمانے میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے ماں باپ جن کے حیات ہے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے، جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہے، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ حضرات سب سے بڑا امیر ماں باپ
جن کی حیات ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے ماں باپ ہیں، جن کے ماں باپ گزر جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، ان کی آنکھوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم مائیں آنگن میں پھرتی ہیں، مائیں گھر میں گھومتی ہیں، مائیں گھر میں بولتی ہیں تو ان کی آواز ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ باپ اگر گھر میں ہے تو باپ کی بولی اچھی نہیں لگتی ہے، باپ اگر گھر میں ہے تو باپ کی کھانسی ہمیں بری لگتی ہے، ماں اگر گھر میں ہے ماں کا بولنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ حضرات، اس ماں کا بولنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، جب وہ ماں گزر جائے گی زمانے میں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ دنیا والے یہ کہیں گے فلاں یتیم ہو گیا، دنیا والے یہ کہیں گے جس کی ماں موجود تھی تو کہا جاتا تھا ابھی اس کا باپ زندہ ہے، اس کے پنگا مت لینا، جس کی ماں موجود ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے پنگا مت لے لینا، اس کی ماں اگر تمہارے خلاف ہاتھ اٹھائیں گی ساری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اس کے خلاف پنگا مت لینا۔ حضرات، جس کی ماں موجود ہوتی ہے اس سے کوئی پنگا نہیں لیتا ہے، جس کا باپ موجود ہوتا ہے اس کے سامنے آ کر کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن جس کی ماں ختم ہو جاتی ہے، باپ گزر جاتا ہے، زمانے والے اسے یتیم کا نام لے کر پکارتے ہیں، زمانے والے انہیں یتیم کا نام دے کر پکارتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ماں باپ سے محبت کریں، اس وقت محبت کریں جب ماں باپ حیات ہیں۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد پھر ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی اگر ذات ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرات، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی بہترین خطیب، بہت ہی بڑے عالم دین، بہت ہی متقی اور پرہیزگار عالم دین ہمارے پیچھے موجود ہیں، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہم آپ بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری گل حسن صاحب لطیفی، جو ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فکر ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، میرے بعد آپ کو وہ گھول کر پلائیں گے۔ ماں باپ کیا چیز ہے وہ بتائیں گے، آپ کو دین کیا ہے وہ بتائیں گے، شریعت کیا ہے وہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس میں آپ کو جگانے کے لیے، آپ کا ماحول بنانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اس سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے اجڑے باغوں سے بہار نہیں آتی، اجڑے باغوں سے بہار نہیں آتی، سوکھے پھولوں سے نکھار نہیں آتی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اجڑے باغوں سے بہار نہیں آتی، اجڑے باغوں سے بہار نہیں آتی، سوکھے پھولوں سے نکھار نہیں آتی، گزر جاتی ہے زندگی انگاروں میں، گزر جاتی ہے زندگی انگاروں میں، ماں جب گزر جاتی ہے بار بار نہیں آتی، ماں جب گزر جاتی ہے بار بار نہیں آتی ہے۔ آپ دنیا میں ساری چیزیں پالیں گے، ساری نعمتیں پالیں گے، ساری دنیا کی پراپرٹی آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ماں کا پیار اور باپ کی محبت نہیں پا سکتے ہیں، ماں کی ممتا آپ نہیں پا سکتے ہیں۔ زمانے والے کو آپ، زمانے کی عورتوں کو آپ ہزار محبت دے کر، ماں کا نام دے کر پکار سکتے ہیں، لیکن جتنی محبت ماں کرے گی، جتنی محبت سے ماں بلائے گی، جتنی شفقت بھری باتیں ماں کرے گی، جتنا پیار ماں کے بلانے میں آپ کو ملے گا زمانے والے کے پیار میں نہیں مل سکتا ہے، زمانے والوں کی بولی میں نہیں مل سکتا ہے۔ ماں کا پیار آپ ساری دنیا کی دولتیں لٹا دے، ساری دنیا کی عزت لٹا دے، ساری دنیا کی نعمتیں لٹا دے، لیکن ماں باپ کا پیار آپ خرید نہیں سکتے ہیں۔ حضرات، ماں باپ کا پیار صرف اور صرف وہی دے گا جو خاص ماں ہوگی، ماں باپ کا پیار اصلیت میں وہی دے گا جو سچ میں باپ ہوگا۔ زمانے والے بیٹا کہہ کر پکاریں گے لیکن بیٹے کا حق ادا نہیں کر سکتے، بیٹے کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔